جتنے بھی مہمان حضرات دور دراز تو چل کے آئیں اور جتھا موجود ہیں کوشش کریں محفل تشریف گھن آویں صرف جڑے ڈیوٹی تے ہیں ذمہ داری وہ کریں باقی جتنے بھی ہیں دوست احباب محفل تشریف گھن آؤ انشاءاللہ انتظار دیاں گھڑیاں ختم اور پیر صاحب دا نورانی وجدانی انشاءاللہ بیان شروع تھی نہ بے تو رب نے کلمے میں شان رکھا ہے رب نے کلمے میں شان رکھا ہے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے رب نے کلمے میں شان رکھا ہے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام رکھا ہے ارے کوئی مانے یا نہ مانے رب نے تو نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی رب نے تو نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت ہاتھ چاکے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت پیر سید دری علی شاہ صاحب أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم غوث اعظم بامانے پہ سروسامہ مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی زہی سیمائے نورانی زہی فرخندہ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محی الدین جیلانی حمد و صلاۃ و بعد سامعین و حاضرین بابرکت مقدس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور محترم المقام جناب ملک محمد ارشد ارہی صاحب مرحوم و مغفور دے ایصال ثواب واسطے یہ تمام کیتی گئی اے عظیم بازم اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے خداوند قدوس تساں اساں ساریاں دی حاضری کو سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے اور خداوند قدوس صحیح معنی دین متین کو سمجھن دی عمل دی توفیق دے اے کرے اخلاص و محبت محترم المقام جناب ملک محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ دے حکم تے ناچیز سبق سناؤن واسطے حاضر ہے اور سٹیج دے اتے برادرم جناب قبلہ تصور حسین صاحب اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہیں اللہ کریم آپ دے علم اچ عمر اچ برکتہ رحمتہ دا نزول فرماوے سامعین محتشم اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اذ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ آئی اور اذ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر جڑی جڑی جات اے مفسرین اس دی تفسیر دے اندر لکھ دیں اذکر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مانا تھی نے محبوب او ویلا یاد کرو یعنی نبی سے کو اللہ تعالیٰ او ویلا یاد کیا کر ویلے جڑے ویلے تہاڈا تے ساڈا بابا حضرت آدم علیہ السلام یہ جا دھرتی دے ہوتے تشریف کوئی نہ کھنائے ہم کہ اللہ فرمائے محبوب اذ اخذ اللہ میثاق النبیین محبوب یاد کرو او ویلا جنہیں ویلے عالم ارواح دے اندر میں جلسہ سجایا ہاں لوگ ساکو آدن بھئی عظمت مصطفیٰ دا جلسہ کتھا لکھا گھڑے
میلاد مصطفیٰ دا جلسہ کتا لکھا کھڑے اور دلیل دیوان والے او ہونن شودے جنہاں کو خود بھی دلیل دی دال دا پتہ نہیں ہوتا. اس واسطے رب دا قرآن آدے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر کہیں گال دے اندر تسا لا علمی وے تو کہیں گال دا پتہ نہیں تو تسا انہاں کنے پوچھو جنہاں کو میں رب کی شہد بارے علم عطا فرمائے. اور حدیث مبارک نبی سے فرمائے بلغوا عنی ولو آیا. اگر میری کوئی حدیث کہیں کوئی سنی ودے تو اودے کول امانت ہے، وہ کو چاہیے کہ وہ میری باقی امت تک میری وہ حدیث کو پہنچاوے. اس واسطے احباب عزیز وقار عظمت مصطفیٰ دا جلسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام و مرتبے دا جلسہ، اے تا اللہ رب العزت نے خود سجائے. اور جڑا آکے کہ جلسہ سجے دو اے جلسہ کتا لکھا کرے تا اے جلسہ اللہ دے سوڑے قرآن لکھا کرے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. محبوب یاد کرو او ویلا جنہیں ویلے عالم ارواح دے اندر میں جلسہ منعقد کیتا ہا. یا اللہ وہ جلسہ کس نوعیت دے ہوتے ہیں، وہ جلسے دا عنوان کیا ہے، وہ جلسے دے اندر کیڑی شے دا ذکر تھے. فرمائے محبوب یاد کرو او ویلا جنہیں ویلے عالم ارواح دے اندر میں نبیاں مسنڈے اور نبی کتنے 1,24,000 یکم و پیش انبیاء سارے عالم ارواح دے اندر موجود ہیں. اللہ رب العزت نے سب کو مدعو کیتے، سب کو دعوت دیتی ہے. رب تعالیٰ نے اپنے سامنے بنا کے خدا بند قدوس نے خطاب فرمائے. رب ذوالجلال نے تقریر کی تھی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے اے میرا محبوب نبی اگر تسا میرے ہی نبی دوتے ایمان گھننا ہونا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، تو کو کتاب دیسا، حکمت دیسا، نبوت دیسا، رسالت دیسا. تو کو دنیا دے اندر میں نبوت دا تاج بھی پویسا، تو کو میں رسالت دا انعام بھی عطا فرمیسا. بل کیا تھی سی فرمایا ثم جاءکم رسول جن ویلے آمن تو ہارے کنے یہ رسول مصدق کل ما معکم. نبوت دیسا میں لیکن تصدیق زہرا دے بابا کرے سن، رسالت دیسا میں لیکن تصدیق زہرا دے بابا کرے سن. اللہ دیدہ تو پہ تصدیق نبی سے کرے سن. اینی وجہ کیا ہے تو ارشاد ربانی تھیا. فرمایا دیدہ ہر شے میں پیا لیکن دیدہ تا یار دا صدقہ پیا نا، یعنی جے کو جو کچھ ملے سونے نبی سے نہ صدقہ ملے. اس واسطے امام بوصیری ہی مقام تے لکھ کے وقدمت کا جمیع الانبیاء بہا والرسل تقدیم مخدوم علی خدمین. نبی سیدہ دربار تا ایسا دربار گوہر بارے کہ اتھا کن 1,24,000 انبیاء بھی کاسا چاہ کے خود خیرات منگتے نظر آدھے. یعنی جس نبی دے در تو باقی نبی خیرات منگن، وہ نبی کیسا شانہ والا نبی، کیسے مقام والا نبی جنہیں واسطے اے ارشاد ہوئے لولا کا محمد لما خلقت الافلاق. محبوب اگر توسا نہ ہو دے میں کائنات دی کوئی شے نہ بڑھے دا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو اللہ رب العزت نے کائنات دی ہر رونق کو دوبالا کی تھی. اس واسطے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ثم جاءکم رسول. اور ایک کیا ہے اس جلسے دے اندر اللہ دی تقریر ہے، اس جلسے دے اندر اللہ رب العزت دا خطاب ہے، اس جلسے دے اندر اللہ رب العزت دا باز ہے. اور وہ باز عظمت مصطفیٰ دے متعلق ہے. اللہ نے وہ جلسے دے اندر اپنی توحید کا ذکر نہیں کیتا، وہ جلسے دے اندر رسالت دا ذکر ہے. اگر کوئی آکے توحید دا ذکر ہے تو میرے کو قرآن شریف دی آیت جو لکھا دے. ہاں جنہیں ملے توحید دا ذکر تھی دا پہ این جلسے کو اے دوجہ جلسہ ہے. این جلسے کو ایک جلسہ اللہ نے پہلے سجائی. وہ جلسے دے اندر اللہ نے میرے کو بھی صدا ہے تو آپ کو بھی صدا ہے. تمام عالم ارواح دے اندر بنی آدم دی ساری اولاد آدم اتھا موجود ہے، بنی آدم موجود ہے. اللہ نے سب کو سارے کے سامنے بھی لائے. تو رب ذوالجلال نے فرمایا الستو بربکم، دساؤں کیا میں تمہارا رب ہاں. ساریا روحاں چوپن سب تو پہلے جائے جواب دیتے وہ ہے روح مصطفیٰ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالوا بلا، اللہ بالکل تو سارا رب ہے. نبی سیدی اس آواز کو سن کے تمام انبیاء بولے، تمام انبیاء دی آواز سن کے تمام صالحین بولے، صالحین دی آواز سن کے تمام مومنین بولے، مومنین دی آواز سن کے تمام بنی آدم بولی. بولے سارے ہیں قالوا بلا ساری آنکھیں، لیکن جائے پہلے قالوا بلا آنکھیں وہ ہے روح مصطفیٰ. اس واسطے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کہ کن فیکون جد رب فرمایا اساوی کولے ہاسے قالوا بلا اسی کرنے سنیا کوئی گنگے ڈورے ناسے اصل مکا لا مکا سی ساڑا اسان بتاوچ پھاسے. بلے شاہ نفس پلیت پلیت چکیتا کوئی اصل پلیت ناسے. تابام جی وقار یہ پہلا جلسہ.
اس پہلے جلسے دا عنوان توحید ہے، اس پہلے جلسے دا عنوان الست بربکم، خطاب ہی الست بربکم، جواب قالوا بلا، چھٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ہن ہر روح لوٹ وجے، یعنی اپنے اپنے مقام تے چلی وجے، جلسہ ختم ہو گیا۔ لیکن جڑے ویلے دوسرے جلسے دی واری آئی، دوسرے جلسے دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے یار دا ذکر کیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام دا تذکرہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اور نبی سید رفعت دا تذکرہ تھے۔ اس واسطے اللہ کو ذکر جڑا بھاندے وہ ہے محبوب دا ذکر، تے نبی سے کو جڑا ذکر بھاندے وہ ہے صحابہ دا ذکر۔ اس واسطے نبی سے حدیث مبارک ہے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ میں کو چنے آپ کے واسطے، میرے واسطے چنے سی میرے صحابہ کو، اس واسطے میرے صحابہ کو کوئی بندہ برا بھلا نہ آکھے۔ حدیث مبارک لا تسبوا اصحابی فمن سبهم فعلیہ لعنت اللہ، کہیں میرے صحابی کو کوئی بندہ برا بھلا نہ آکھے، جڑا میرے کہیں صحابی دی توہین کرے سی اندر تے اللہ دی لعنت ہے، اللہ دے رسول دی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام لوگیں دی لعنت ہے، تمام فرشتے دی لعنت ہے، کہندے ہوتے جڑا صحابہ دی توہین کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے قرب قیامت دے اندر ایک قوم آسی، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر حوالہ موجود، ذمہ دار قبر دی کنتر، حوالہ الجامع الصغیر دے اندر موجود، حوالے دی ذمہ داری میری، متعدد کتب دے اندر موجود ہے۔ نبی سے فرمائے قرب قیامت دے اندر ایک قوم آسی یسمون الرافضہ، انہاں کو رافضی آکھا وے سی۔ نبی سے فرمائے لا تواکلوہم، انہاں رلے کھاونا نہیں، لا تشاربوہم، انہاں رلے پیونا نہیں، یعنی انہاں رلے بوتل بھی نہیں پیونی، چاہ بھی نہیں پیونی، لا تناکحوہم، انہاں نال رشتہ کرنا نہیں، نہ رشتہ دیونے نہ کھڑے۔ فرمایا لا تجالسوہم، چھڑا انہاں دی محفل وچ نہیں بہنا، ولا تصلوا معہم، انہاں دے رلے کھڑ کے نماز نہیں پڑھنی، ولا تصلوا علیہم، او مر ونجن میں محمد کریم رو کہدا پیا جنازہ نہ پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میرے صحابہ دا مفلس ہوئے، میرے صحابہ کو برا بلا آکھے، تسا ٹر ونجو انہاں دی امام باڑے دے اندر، تسا ٹر ونجو انہاں دی امام باڑے دے اندر ون کے تیمارداری کرو، انہاں نال تسا حسن سلوک کرو، انہاں دے نال تسا ون کے ہمدردی دکھاؤ۔ کیا ساری بولی دے اندر جڑا اپنے پیو دی نہ مننے اساجے تو تا نطفہ ہی خراب ہے، جڑا اپنے پیر دی نہ مننے اساجے تو مرید چنگا لیا، امتی ہوئے، نوکر ہوئے، غلام ہوئے، اپنے نبی دی نہ مننے۔ میں پوچھنا چاہنا سجنا نے ساتھ صحیح، تو نبی دے فرمان کو کر کے خدا کو جد کی وجہ سے، تو نبی دے فرمان کو کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخرو کی وجہ سے، تو نبی دے فرمان کو کر کے رب رسول دی بارگاہ دے اندر سر کی وجہ سے، بھئی نبی سے جڑی شے دے بارے روک گئے ہوئے بلا بندہ کوئی یہ آکھے متا کوئی غبی ذہن دا بندہ متا کوئی سیاسی ذہن دا بندہ بیٹھا ہوئے جڑا یہ آکھے مولوی صاحب تساں دا فساد بچے دو، تہاڈی تقریر تا فساد تے مبنی ہوندی ہے، کیسے تقریر کرے دے بھئی اساں کہیں کو سلام نہیں سے کر سکتے، اساں کہیں رلے بول نہیں سے سکتے، اساں کہیں رلے اعلان نہیں سے سکتے، تب حدیث مبارک سنائی ملا بس فقط بانگے دا کام ہو دے بانگنے ون اور نمازیں کو ہاتھ کرے پکڑ کے مسجد تک نہیں چھکا دا، میں اپنے حصے دی بانگنے دا بیٹھا جائے اپنے حصے دی نماز پڑھنی ہے وہ اللہ دی بارگاہ دے اندر خود سرخرو تھی بنے۔ حدیث مبارک ابن ماجہ شریف دے اندر، ترمذی شریف دے اندر، سیاستہ دے اندر، مناقب عثمان دے اندر یہ حدیث مبارک موجود۔ ہمارے دے ذمہ دار قبر دی کان تک میں بارگاہ مصطفیٰ کریمی دے اندر ایک جنازہ آیا، نبی سے جر میں کپڑا ہٹایا، اس بندے دے چہرے کو نٹھا، نبی سے فرمایا چاہ ونجو میں دا جنازہ نہیں پڑھے دا۔ آقا کیوں؟ کیا تو نے کلمہ نہ پڑھتا ہا؟ نبی سے فرمایا کلمہ پڑھتا ہا۔ سونا کیا تو نے پچھو ہاتھ باندھ کے نماز نہ پڑھتا ہا؟ نبی سے فرمایا میرے پچھو نماز پڑھتا ہا۔ آقا کیا تو نے تقریر دوتے واہ واہ سبحان اللہ نہ ہدا ہا؟ نبی سے فرمایا اے بھی آدھا ہا۔ آقا کیا تو کو دیکھ کے مسکرانا نہ ہا؟ نبی سے فرمایا مسکرانا بھی ہا۔ آقا کیا وجہ ہے کلمہ توالہ پڑھے، نمازہ میں توالے پچھو پڑھے، امتی بھی توہادہ ہوئے، اپنے آپ کو صحابی سڑواوے، ادھا جنازہ والی نہیں پڑھے دے۔ نبی سے فرمایا جر ویلے میں اپنی گفتگو دے اندر اپنے داماد عثمان غنی دا ذکر کر رہا، اے متھے دے بٹ پا بہدائی انہو کان یبغض عثمان ابن عفان، جڑا میرے عثمان غنی نال بغض رکھے میں محمد رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھے دا۔ چاہ ونجو جدا جنازہ نبی سے نہ پڑھاویں ان دی دنیا بھی خراب ان دی آخرت بھی خراب۔ گویا بارگاہ مصطفیٰ کریمی دے اندر بندہ مقبول ہوئے الحب للہ والبغض للہ ومن اعطى للہ ومن منع للہ فقد استکمل الایمان۔ جڑا کہے نال محبت رکھے تا اللہ دی رضا واسطے، کہے نال عداوت رکھے تا اللہ دی رضا واسطے، کہے کو روپیہ خیرات نہ دے تا اللہ دی رضا واسطے، کہے کو روپیہ خیرات نہ دے تا اللہ دی رضا واسطے۔ نبی سے فرمایا جے کامل ایمان والے شخص کو دیکھنا ہوئے میں محمد گارنٹی لینا ہی کو دیکھے اللہ نے دے ایمان کو کامل بنا چھوڑے۔ اور بارگاہ مصطفیٰ کریم کے اندر ایک شخص ہے اور مرن دو بعد کلمہ گو ہے، یہودی نہیں،
عیسائی نہیں، نصرانی نہیں، صحابی رسول، لیکن نبی سے کیوں جنازہ نہیں پڑھایا؟ فرمایا چاہ بندوں کو میں جنازہ نہیں پڑھے گا. حالانکہ امام الانبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نبی بنا کے بھیجے. رحمت للعالمین نبی دی رحمت کو گوارا نہیں میرے عثمان غنی کو کوئی بندہ مندے کٹے تو میں اس بندے کا جنازہ پڑھاوا. آبا بزی وقار جڑا صدیق اکبر دے تے تبرہ بازی کرے او کو سلام دیون جائز نہیں، اودے کنے سلام گھنن جائز نہیں. جڑا حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو برا بھلا آکھے اودے کول بہن جائز نہیں، اودے لے بوتل پیون جائز نہیں، اودے لے چاہ پیون جائز نہیں. جڑا حضرت سیدنا امیر معاویہ دی صحابیت تے انکار کرے، سیدنا امیر معاویہ دے تبرہ کرے، سیدنا امیر معاویہ دے تبرہ بازی کرے، تانو تشریح کرے، محمد رسول اللہ خود روکن، زہرا دے بابا خود روکن، نبی سے رکے دے پن امتی بجدہ پہ گویا نبی دا آقا نہیں ملے دا پیا. جڑا نبی دا آقا نہ مننے اپنے آپ کو امتی کی میں سناوے، جڑا نبی دا آقا نہ مننے اپنے آپ کو غلام کے لوں سناوے. بھئی یہ تا دو رنگی ہو گئی، یہ تا یک رنگی ہو گئی. نبی کریم روکن بندہ کر کے دکھاوے سچا تے کھڑا امتی تو ہوئے گا. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، آقا تسا حکم فرمائے اسا ایک تل دے برابر یہ غلط سو، کیونکہ جو حکم رسول ہے وہ حکم خدا ہے. اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا ذکر پسند ہے وہ صحابہ دا ذکر. آج اگر کوئی بندہ صحابہ دا ذکر کرنے دل برداشت تھی اپنے ایمان دی خیر مناوے. بھئی اللہ اکبر صحابہ کرام دا ذکر ہوتا خیر دا نشان ہے، صحابہ کرام دا ذکر ہوتا رحمت دا نشان ہے. اس واسطے ایک دی مر وجڑے پتہ نہیں آج بیٹھے شام کو ہو سنا ہو سو سجڑوں اس نبی نال وفا کرو جس نبی نے قبر اتوارے کام آونے حشر دی کام آونے. حشر علی دیوار حضرت آدم علیہ السلام اقصد اذهبوا الى غیری، حضرت نوح علیہ السلام اقصد اذهبوا الى غیری، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اقصد اذهبوا الى غیری. قربان آل حضرت ایک قدمہ دی خواب تو کاش کہ آل حضرت میرے سامنے ہو دے، میں آل حضرت ایک قدمہ دی خواب کو بہت سا لیتا. آل حضرت فاضل بریلی فرما گے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. قیامت علی دیوار جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ جس نبی دا صدقہ پیش کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر رحمت منصب او زہرا دے بابا دا صدقہ او نسبت زہرا دے بابا جی. کوئی بندہ آ کے بھئی ابراہیم خلیل اللہ بھی نبی، نبی سے بھی نبی، بل ایک نبی میں نبی دا واسطہ کیویں دے دا پہ تابا بے جی وقار. کیا آدم علیہ السلام نبی نہیں؟ کیا آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ نہیں؟ کیا آدم علیہ السلام کو اللہ نہیں پڑھایا؟ رب روس پیا آدم علیہ السلام 350 سال رو دے رہ گئے. بالآخر ایک نا دا واسطہ پیش کیتا ہنے اور نہ چاہی علامہ جانی فرما گئے وصلی اللہ علی نور کدو شد نور ہاں پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. اگر نام محمد را نہ یا ولد شفیع آدم نہ آدم یا فتح توبہ نہ روح ازگر کے دے چینا جن دے نا در صدقہ آدم نبی دی توبہ قبول تھے، جن دے نا در صدقہ حضرت نوح علیہ السلام نہ بیڑا تریجے، جن دے نا در صدقہ خلیل اللہ فارغ محفوظ رہ گئے. قلنا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم دا خطاب ہوتا پہ جس صدقے جس ناد صدقے اسماعیل چھوڑی تلے محفوظ ہیں، جیدے ناد صدقے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملتی پئی ہے وہ کیدا صدقہ ہے وہ زہرا دے بابا دا صدقہ ہے. سونے دے ناد صدقے اللہ نے نبیوں کو نبوت دیتی رسول کو رسالت دی. سمجھ آندی پہ کوئی گا؟ اس واسطے آباب زیوہ کا جڑے بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ بندہ اپنی تیاری کرے. جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں میرے ابے کو کوئی بندہ برا بلا کے کیا خیال ہے میں بات ہوں دیکھو میرے ابے کو برا بلا کے میرے کنے معافی مانگنے لیکن میں دل سے نفرت ضرور کرے بھئی ایک دی آیا ہاں ای برا علایا ہاں میرے بابے دے بارے لیکن جڑا پیو دا گلہ کرے یعنی میرے ابے دا گلہ کرے میں ہوں کو ہاں اللہ ماں جڑا میرے پیو کو برا بلا کے انہاں میں متھا چوما بلا تساں اپنی بولی دے وچ کیا ہدے سادہ بندے سادہ بولی. بھئی آباب جی وقار جڑا سادے پیو ماں کو برا بلا کے اسا تا ایک کاک دیکھنے گوارا نہیں کریں دے. جڑا اللہ اکبر ساری یاری دے اوتے حرف لاوے اسا تو دی بیٹھک چھوڑ دینے ہے تے جنہاں کو رب چڑ کے مصطفیٰ دے زمانے وچ پیدا کیتا ہوئے جڑا اس ابو بکر کو برا بلا کے اللہ دی بارگاہ دے اندر کتنا مردود ہو سی. توجہ ہے اس واسطے محفل میلاد محفل ایصال ثواب ہوئے محفل میلاد ہوئے عظمت مصطفیٰ دے جلسہ ہوئے مقام مصطفیٰ دے جلسہ ہوئے ایصال ثواب دے جلسہ ہوئے اور یاری شریف دے جلسہ ہوئے یا رجوی دا جلسہ ہوئے. آباب جی وقار گفتگو دا مقصد فقط اللہ اکبر اللہ رسول دی رضا ہے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات
ایکڑی مر وجڑے موت تیرے تے میرے سر تے کھڑی ہے اوے زندگی گزار جویں زندگی حضرت امام جامی گزاری ہے اوے زندگی گزار جویں زندگی امام اعظم ابو حنیفہ گزاری ہے اوے زندگی گزار جویں زندگی حبش تے بلال گزاری ہے اوے زندگی گزار جویں روم دے شہزادے حضرت صہیب گزاری ہے اوے زندگی گزار جویں فارس دے شہزادے حضرت سلمان گزاری ہے اے جی زندگی گزار تاکہ تیرے مرن دا مل پوے تیری زندگی دا مل پوے اس واسطے حضرت شیخ سعدی گلستان سعدی میں بیٹھے لکھ دیں یاد داری کہ بوقت ذاتہ نے تو ہما خندہ و تو گریا ای چنا زی کہ بوقت رفتہ نے تو ہما گریا و تو خندہ اپنے جمعہ دا ویلا یاد کر جڑا تو جمعہ ہمیں روندہ آیا ہمیں تیرے اوپر جڑے کھڑے ہن سارے کھل دے ہن تو روندہ آئے باقی کھلوے دا آئے آپ روندہ آئے باقی کھل دے ہن ای زندگی گزار کہ جڑا وڈر پوے تو کھلدا ونجے تے باقی روندے رہن آویں روندہ سنجاڑا ونجے روندہ تے اٹھاندی نہیں اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام عزیز سے مبارک ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی جڑا اللہ میں کو چنے اپنے واسطے میرے واسطے چنے سی میرے صحابہ کو خواجہ محمد یار فرید دی زبانی آکھ دیوا فرمایا محمد مصطفیٰ نور ازل دی گال کیا پوچھ دی جویں مخلوق وچ وس دے اویں رب نال کیا پوچھ دی اتھا عبد سڈوے دے قل انما انا بشر مثلکم تا کوئی آیت نظر آئی لیکن انہاں کو اے آیت نظر کیوں نہیں آئی قد جاءکم من اللہ نور انہیں کو اے آیت نظر کیوں نہیں آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین انہیں کو اے آیت کیوں نہیں نظر آئی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا انہیں کو اے آیت نظر کیوں نہیں آئی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا انہیں کو اے آیت نظر کیوں نہیں آئی والضحی واللیل اذا سجا الم نشرح لک صدرک انہیں کو اے آیت نظر کیوں نہیں آئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم آباب اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں کو اللہ چھوڑے اپنے واسطے میرے واسطے چھوڑے سی میرے صحابہ اس واسطے کما حق کو ہوا حقیقت پر مبنی عقیدہ ہوں ہے جن دل دے اندر رسول اللہ دے صحابہ دے پیار ہوئے رسول اللہ دی آل بیت دا پیار ہوئے اور رسول اللہ دی آل بیت دا پیار اتنا نصاب شامل جنہا زہرہ دے بابا نصاب دے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال نبی سے فرمایا اپنے اولاد کو ترے چیزاں سکھاؤ یا رسول اللہ کیڑیا فرمایا حب نبی کو سب تو پہلے میں نبی دی محبت سکھاؤ یا رسول اللہ دوجے نمبر تے وحب اہل بیت ہی میری اہل بیت دی محبت سکھاؤ یا رسول اللہ تریجے نمبر دوتے فرمایا وعلا تلاوت القرآن تریجے نمبر دوتے اللہ دے سونے قرآن دی تلاوت سکھاؤ اس واسطے تاکہ یہ ترے چیزاں تسا سکھا کے اپنی اولاد جڑا اپنی قبر وچ ویسو تواڈے واسطے تواڈی یہ اولاد ذریعہ نجات بن ویسی جڑا یہ اولاد تواڈے واسطے امام غزالی احیاء العلوم دے اندر بیٹھے لکھ دے یہ تواڈے واسطے گفٹ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حوالے دا ذمہ دار قبر دے کان تک میں فرمایا جڑا بندہ نبی سے جڑا نصاب دیتا نا حب نبی کو وحب اہل بیت ہی وعلی تلاوت القرآن جڑا ایویں اپنی اولاد دی تربیت کرے نا امام غزالی فرمیندے میں اللہ اکبر اگر این بات کو سمجھاوا تک بجانے بوسا کہ ایسی اولاد جن دی تربیت رسول اللہ دے فرمان دے مطابق ہوئے بندہ جن ویلے مر ونجے کو مبارک ہوئے اون دی موت دا مل پے گی کیونکہ اے جی اولاد جن ویلے ساہ گھندے نا اندر ونجن والا ساہ جڑا ہوندے او ایک ساہ دے بدلے اللہ پاک دے ایک درجہ بلند کریں دے جڑا او ساہ باہر کڈے دے اللہ ول پاک دے درجہ بھی بلند کر چھوڑے دے اور اولاد جتنی ساہ گھن سی دنیا دی زندگی دے اندر باپ دے اتنے درجہ بلند تھی دے وجہ کیا ہے ساری برکت رسول اللہ دے دین کی ساری برکت رسول اللہ دی شریعت ساری برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تربیت دی ساری برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نصاب دی یہ تا قیامت النوار پتہ لگ سی نا کہ کائیں اپنے آقا و مولا دے کتنی منی اور کائیں اپنے آقا و مولا دے فرمان نال کتنا مخلص رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام جنہاں روح جلسے دی واری ہے اللہ نے روح جلسے دے اندر ہر عام بندے کو نہیں سکتا فقط اللہ نے انہیں کو سدے جنہاں کو دنیا دے اندر نبوت کا تاج پہن رہا اللہ نے انہیں کو سر کے نبی سے عظمت اعلان کی اور آکے تو جان صلوات و سلام امت نال تو اتنا پیار ہے امت نال اتنا الخصائص الکبریٰ دے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی جنہیں کو جاب دے 75 مرتبہ پیارے آکے تو جہاں سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدار کا شرف حاصل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بازم صدی پئی بازم دے اندر نبی سے ایک صحابی ہے جنہیں نام حضرت صہیب لیکن صہیب رومی صہیب رومی نہیں انہیں نام حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بیٹھے نبی سے جو بولے نا گفتگو کی تھی
حضرت صہیب سمجھ گئے لگتے ظاہری طور تے نبی سے ڈوڑی تو کھا دی پیتی کشے نے فاقے وچ نبی سے ظاہری طور تے فاقے وچ کھا دی پیتی کشے نے تو آباد جی وقا اللہ اکبر جلا حضرت صہیب اے اشارہ سمجھن نا عاشقن صادقن اٹھن گھر گئے زال کنے پوچھ دے کھاور پیون دی کوئی ہے زال آ کے دو روٹیاں دا آٹا ہے ایک پیالہ ہے وہ بھی شوربے دا تسا آپ روٹی تو کشے نہیں کھا دی تسا تشریف رکھو میں آٹا مل کے روٹی پکے نہیں تو میں سالن گرم کر دینی ہے تسا روٹی کھاؤ تھوڑا جہاں ہاں چلتی ویسی حضرت صہیب دے عشق دا عالم دیکھو پر میں نے میری خیر ہے میری پرواہ نہ کر آٹا مل روٹی پکا سالن گرم کر میں نبی سے کو سدی ہوا آج سارے گھر روٹی نبی سے کھا سے آج سارے گھر روٹی نبی سے کھا سے بس آباب جی وقار جڑا یہ گال حضرت صہیب اپنی گھروالی کو کی تھی گھروالی بھی صحابیہ ہے نا رسول اللہ دی کلمہ گو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھتی تو پیارے آقا دو جان صلاۃ و سلام دے پیارے غلام حضرت صہیب جر ویلے اے آباب جی وقار اور توجہ دیکھنا میرے تو ہے تاکہ گال سمجھاواں اس تو بعد آخری روایت اجازت میں تھوڑے 5 منٹ ادھارے دے دوں جڑا حضرت صہیب آئے نا تصور بھائی اے مجمع دا رخ ہو دے خطیب والے پاسے خطیب دے دے مجمع دو تے مجمع دا رخ ہی نہیں تے نبی سے دے دے بیٹھے مجمع دو حضرت صہیب جو آئے نا گھر والی کوئی گال کر کے تے آدم نبی سے دے بالکل نال ابو بکر صدیق بیٹھے ایڈو نال بالکل مولا علی بیٹھے اگر نبی سے دے مبارک کان تے ون کے اپنا منہ رکھ کے آکھا نا آقا آؤ میرے گھر روٹی پکے پی تو روٹی کھواواں ممکن ہے نال بیٹھا کوئی صحابی میرے جملے کو سن کے تے اون دے دل دے تے بوجھ آوے بھئی نبی سے کو تا صہیب سڈی ویندے سا کو تا سلائی نہیں سی ماری تے میں غریب ہاں میرے کول تو صرف 2 روٹیاں دا بندوبست ایک پیالہ شوربے دا یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ بھئی ابو ایوب دے وانگو دروش پڑھو سارے آبا محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام مجمع دا رخ ہے نبی سے دے اور نبی سے دے بیٹھے ہیں مجمع دو انہاں جر ویلے اپنے اللہ اکبر قلبی سوچ نال اے سوچے کیونکہ عاشق دا جڑا کنیکشن ہوندے نا وہ دل دی سوچ نال ہو اگر میں نبی سے دے مبارک کان مبارک دے سرگوشی کرا نا ممکن ہے کوئی صحابی سن گنے تے گراں گزرے دل دے اوتے بوجھ آوے بے صاحب دا صلح نہیں سی ماری ہووے تا کوئی اے جی اٹکل بڑاواں مجمع وچ کہیں کو پتہ نہ لگے تے نبی سے کو اپنے کنے صدا اسو مجمع دے کنارے تے کھڑ گئے جر والے مجمع دے کنارے تے کھڑے نا ہاتھ بد کے نبی سے گفتگو کریں دے جر والے نگاہ نبوت چاہتی اور نبی سے حضرت صہیب دے چہرے تو دیکھے نبی سے کھل پہ حضرت صہیب بولے نہیں اشارہ کی تنے اور امام سیوطی لکھ دے حوالے کا ذمہ دار میں اون والے تک تو نہ سمجھا سکتا جر والے میں اشارہ تو بول کے نہ دس حضرت صہیب بات بد کر یا رسول اللہ اما بابا تورے قدمے تو قربان کر سونا تہاڈے واسطے روٹی میرے گھر وچ پکی پئی چپ کر کے اٹھی آؤ انہیں کو پتہ نہ لگے آؤ میں تہاں کو روٹی کھواواں نبی سے اشارہ دیکھ کے کھل پہ جڑا نبی سے کھلن نا اشارے دا جواب میرے مصطفیٰ اشارے دے وچ اشارے دا جواب اے انداز محبوبان ہے اے انداز دلبران ہے اے انداز دوستان ہے آباب زی وقار جڑا اللہ اکبر انتہائی ادب و احترام دیندا انہیں اشارہ کیتے اے ادب دا تقاضا ہے نا اینو جوابی والا انداز دوستانہ تے دلبرانہ دیندا بیت المعمور دے کعبے وچ اوندا رتبہ سب تو عالی ہا جبرائیل تے میکائیل بھی ہر ویلے اون دے چہرے دو بیٹھا تھالی ہا او وقت دے ہر ایک قدسی دا او ظاہری طور دے والی ہا پر ظفر تباہ تھے لحظے وچ جو ادب رسول تو خالی ہا جڑا انتہائی اے جو انکساری اور محبت بھرے انداز میں اشارہ کیتے نبی سے کھل پہ مجمع نبی سے جو لیدا بیٹھے نبی سے بھی بولے نہیں اشارے دا جواب اشارے دے وچ دیتے فرمایا صہیب میں تا آواں اے جو بھوکے بیٹھے انہیں کو چھوڑ کے آواں اس واسطے تاجدار گولڑا چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین شاہ نصیر رحمہ اللہ تعالی فرما گے مصطفیٰ نہ جائیں گے جنت میں امت کے بغیر مصطفیٰ نہ جائیں گے جنت میں امت کے بغیر دریا جا نہیں سکتا تم کو چھوڑ کر نبی سے فرمایا میں تاواں یہ جو بھوکے بیٹھے ہاتھ بد کے آدر آقا میں غلام ہاں میں نوکر میں خادم ہاں میرے کول ایک بندے دی روٹی دا بندوبست ہے میں آپ غریب ہاں سونا انہیں دی خیر ہے ایسا غلام ہے تو سارے آقا ہی تو سارے مولا ہی تو سارے مال سونا آپ ہو انہیں دی خیر ہے تو ساؤ نبی سے فرمائے صہیب جے کر اے نہیں جلتے نا اشارے سمجھ دے رہا دو
اگر ہونی تھی کہ اگر میں ایک گال آکھا تک بجانے بوسا سکی ماں بھی اپنی اولاد نال اتنی پیار نہیں کرے دی جتنے زہرا دے بابا گناہگار امت نال کرے دی. بابا جی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام نبی سے فرمایا جے اگر اے نہیں جلدے نا میں نہیں جلدا. ایو کچھ علامہ نہیں نبی سے. حضرت صہیب کو مسئلہ سمجھ آ گئے کہ امت نال تے نبی سے بڑا پیار کرے بس عشق دی کیفیت کھڑیا عشق دے اپنا انداز ہوندے عشق دے اپنے رستے ہوندے بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں لیز. عشق دی اپنی کیفیت ہوندی عشق جو کھڑے انہاں نبی سے کوئی اشارہ کرے آکھا کہ اگے میرے بوئے تو روٹی کھا لیں سونا آپ ہی او پہ انہیں کوئی سڈی آؤ نبی سے کھل پہ فرمائے صحابہ جی آقا فرمائے تو آدھا بھرا میرا صحابی صہیب تو آدھی میری دعوت پکئی کرے او جلو آج روٹی حضرت صہیب دے کر کھاسو. اور سجنوں اگر تاری توجہ ہوئے کتنے روٹیاں ہن تے سالن ایک پیالہ شوربے دا تے صحابہ ہن 400 اجا دے نبی کیا کر سکدے نبی کیا کر سکدے مختار نہیں مندا مدنی اکھ نکتی قطادہ دی دس کہیں جوڑے بو جال دی مٹھ وچ پتھرے کو کلمہ پڑھوا دس کہیں چھوڑے دی لہدا مغرب تھی گئی ہے دیگر دی جاتے کہیں موڑے ہاتھ رکھ قرآن تے نصر اللہ اے چند اسمانی کہیں دوڑے. نبی سے فرمایا جلو 400 صحابہ اٹھے قیادت کرنے والے زہرا دے بابا قائد زہرا دے بابا حضرت صہیب بھجن زال کنے کے ونج زال کو دن بھلا تھی وی عشق وچ بہو وڈی بلانگ والا کھڑا ہوے تے نبی سے کو اگمی آپ ہی آؤ صحابہ کو سڈی آؤ کے کو روٹی کھوے سو کے کو پوری کرے سو کیا برسی تے میں تے غریب آ دو روٹیاں گھر والے بھی گھر والی ہے مسکرا کے آدے تسا پریشان نہ تھی ہو جیڑا کائنات کو رجاوے تو کو پوچھا کرے سی انما انا قاسم واللہ یوتی حدیث کہنے واسطے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام روایت دوتے ذرہ برابر داغ نہیں لیکن اعتراض اللہ دی رحمت ہمیشہ تقریر دے اعتراض وہ بندہ کرے جنہ کتاب نہ رشتہ کوئی کہنے جس بندے دا کتاب نہ رشتہ کہنی ہوندا وہ تقریر دے اعتراض ہوندے جس بندے دا کتاب نال کوئی تعلق نہیں ہوندا او کو تقریر تے اعتراض ہوندے تو اگر اے جے بندے کو اعتراض ہے تو ساکو پریشانی نہیں ساکو رب دے سیدا خاتمہم الجاہلون قالوا سلاما اے جے بندے ٹکرن سات سلام ہی کرو کنی کر ونجو توجہ نہیں ویکھی تھی احباب جی وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیار عظمت مصطفیٰ دی بات بلا کہیں دے متھے دے اوتے شکن پے ونج بل پے ونجن تیرے تے متھے دے وٹ پے ونجن میں تیرے کنے پوچھنا چاہنا تے کو حیا نہیں آندی اسا فقط اتنا جان دے ہیں اللہ نے جس نبی دا سب امتی بنائے اس سارے اس نبی کو کائنات ساری دا اختیار عطا فرما چھوڑے مصطفیٰ کریم جو چاہے اللہ دی عطا کردا طاقت نال وہ معجزہ کر کے دکھا سکے. نبی سے جرویلے این پر میں نے صہیب جی آقا کیوں پریشان ہے سونا 2 روٹیاں 400 صحابہ ہیں کے کو کھوے سا نبی سے فرمایا تو پریشان نہ تھی تیرا مہمان میں کلا ہاں اے جڑے آئے بیٹھے نا اے سارے اون دے مہمان ہیں اللہ جانے تے مہمان جانے تو جڑی میرے کی روٹی پکائی ہے چاوا حضرت صہیب بھجن حالانکہ ریاض الصالحین درس نظامی دے دوجے سال نصاب دے اندر کتاب پڑھی ہوندی حدیث شریف دے امام نووی مہمان دے آداب دے باب دے اندر حدیث مبارک لکھ دے نبی سے فرمائے اگر کہیں بندے کو میزبان ایک بندے کو دعوت دے ایک ونجو 2 جانی کا بال ہی نہ ونجے اگر 2 بندیاں کو دعوت ہے 2 ونجو 3 جانی کا بال ہی نہ ونجے اگر 3 بندیاں کو دعوت ہے 3 ونجو چوتھا نہیں کا بال ہی نہ ونجے یا رسول اللہ کیوں فرمایا میزبان 2 کو دعوت لے کے متا اہتمام 2 دا کیتی کھڑا ہوئے تسا 3 جنے چلے ونجو میزبان پریشان تھی سی میں محمد کریم رکیندا پیا میزبان کو پریشان نہیں کرنا آقا سارے واسطے تو حکم ہے ایک کو دعوت ہے ایک ونجے 2 کو دعوت ہے 2 ونجو تے دعوت تو آکو کلے کو 400 کو رلے لئی ویندے وے نبی سے فرمایا تواڈے واسطے حکم ہے کیونکہ تسا بے وس ہوئے میں کوئی بے وس ہاں تسا تے کر کچھ نہیں وے سکدے میں بلا کچھ نہیں کر سکدا اللہ دا اختیار میں محمد کریم دے ہاتھ وچ اب آپ جی وقار جڑا نبی سے فرمایا میرے حصے دی روٹی چاوا حضرت صہیب بجر روٹی چائے نبی سے واللہ باللہ سمت اللہ کچھ ہی نہیں کیتا نبی سے روٹی دوتے صرف دست نبوت پھرے جب میں روٹی دیتے ہوئے ہاتھ مبارک پھیرے لینا پر میں نے صہیب جی آقا پر میں نے صحابہ کو آگا لین بڑھاویں واری واری آویں میں دیندہ آواں یہ ان کتابی جملے نہیں یہ میرے جملے 400 صحابہ ہن اگر 2 روٹیاں کھاویں تا کتنی بن دیں 800
تو چلو میں ترائے دی گال کراں چار دی کراں متا کہیں دے ڈھڈے درد پے ونجے دو تا چلو اے تا منن دی گال دو روٹیاں ہن روٹیاں ہن دو تے نبی سے 400 صحابہ کو اگر دو روٹیاں دے 800 روٹی بندی ہے جڑا روٹی لیتی نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام سیوطی جڑا انداز پیش کیتے ایویں پیالہ سالن دے چئی کھڑے تلو جر ویلے صحابی پیالہ گرے نا نبی سے اپنے پیالے مبارک کو تلویں صحابی دے پیالے دے ایویں چکرے لیا ایویں کر کے بلا جو ایویں کرے نا تلوا پیالہ ہی بھری ویندا اتلے پیالے وچ کوئی قطرہ گھٹ نہ تھیندا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے بھیک لینے مدینے چلے جائیے کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی 400 صحابہ کو روٹی چلے گئے سالن کھوا کے بڑا نبی سے فرمایا سہیب جی آقا ساری روٹی کھا کے دیے آقا ساری کھا کے دیے نبی سے فرمایا دسترخوان بچھا اور میں کھاتا ہوں میں کھاتا آخر دے اوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جڑا خود کھانا تناول فرمائے بل نبی سے سڈے سہیب جی آقا فرمایا نے جیڑی روٹی تیری زال پکئی ہے تے سالن گرم کر دیتا سی نا او اوے دا اوے پہ اپنا سامان چا تے بھج ون ساکو روٹی سارے خدا کھوئیے ساکو روٹی سارے رب کھوئے اپنی روٹی چا سالن چا اور اتھے کہ محدثین فرماتے ہیں نبی سے بچائی کیوں ہے ما کانا وما یکون دل رکھنے والے مصطفیٰ کریم کو ہر شے دا پتہ ہے الناب والخبر ذو فائدة عظیمة یاصل بالعلم او غلبۃ الظن ثم يقال لكل خبر ناب بذات نبی کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھنے والے میرے پیارے مصطفیٰ کریم جان دے ہن جویں مارو صحابہ فاقے وچ نا ایویں گھر دے اندروں حضرت صہیب تے ان دی گھر والی بھی ڈوڑی تو کشا نہیں کھادی گھر وچ بھی فاقہ ہا رحمت للعالمین نبی دی رحمت کو گوارا نہ ہا جو باہر والے کو کھواویں تے گھر والے کو بھوکا بھی لاویں فرمایا اللہ دی عطا نال باہر والے کوئی کھوائی وینا گھر والے کوئی رجائی وینا روٹی اوے بچائی وینا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خیرہ اے جگ پانی دا پینا اندے وچوں پانی بھرو پانی کھٹ وے سی ایک وقت اسی پانی مک وے سی یعنی گلاس بھرو 2 گلاس 3 گلاس پانی مک وے سی لیکن اے ہے تواڈی ساڈی بند تے مصطفیٰ کریم دی بند اے جے ویلے چلے نے او کھٹدی نہیں او بددی شاکر شجاع بادی دی شخصیت جو بھی ہے شخصیت کدا پرفیکٹ نہیں ہوندی یاد رکھو لیکن بندے کو اگر ایک خوبی ہوے نا تے بندہ خوبی دا ذکر کرے اے نہیں کہ ایک خامی ہتھے آوے تے والا 100 خوبیاں دے اوتے بندہ پانی پھیر چھوڑے شاکر شجاع بادی جڑی گال کیتی ہے نا او میں کئی مہینے وچ نہ سمجھا سکدا شاکر شجاع بادی آدے ون شاکر نجف دے شاہ تو پن ون شاکر نجف دے شاہ تو پن ایک واری پن ول ونڈ بیٹھا ایک واری پن ول ونڈ بیٹھا ایک واری پن ول ونڈ بیٹھا تے جائے ایک واری مولا علی دے در تو پنے ہوتا قیامت تک ونڈے تے مولا علی جڑے در تو پنے او در زہرا دے پاپا دا اللہ کریم چند معروضات اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے اللہ کریم محترم المقام ملک محمد ارشد صاحب مرحوم و مغفور اللہ کریم انہاں دے درجات بلند فرماوے انہاں دے جملہ امانت دی حفاظت فرماوے بالخصوص انہاں دی اولاد کو اللہ کریم ہمیشہ اپنے حفظ و امان وچ رکھے اپنے بابے واسطے ہر وقت ہر دم دعا گو رہن دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ کریم اس خاندان دے خصوصی اپنا فضل و کرم فرماوے آمین بجاہ النبی الامین آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین